اگلے مالی سال کا وفاقی بجٹ آج پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب 17,500 ارب روپے کا وفاقی بجٹ پیش کریں گے۔ بجٹ میں ٹیکس ریونیو کا ہدف 15,267 ارب روپے ہوگا۔ قرضوں پر سود ادا کرنے کے لیے 7,824 ارب روپے کی بھاری رقم مختص کی جائے گی۔ دفاعی بجٹ کے لیے 3,000 ارب روپے رکھے جائیں گے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کا بھی امکان ہے۔ پیٹرولیم لیوی کی مد میں 1,727 ارب روپے وصول کرنے کا پلان۔ بجٹ پیش کرنے کے لیے قومی اسمبلی کا اجلاس دوپہر 3 بجے شروع ہوگا۔ کوئی نیا ترقیاتی منصوبہ شروع نہیں کیا جائے گا، پہلے سے جاری ترقیاتی منصوبوں پر کام ہوگا۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس آج دوپہر 2:30 بجے طلب کر لیا گیا۔ بجٹ 2026 کی منظوری کے لیے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج دوپہر 2:30 بجے طلب کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت کابینہ کے اجلاس میں نئے وفاقی بجٹ کی منظوری دی جائے گی۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کابینہ کو بجٹ پر بریفنگ دیں گے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے گزشتہ اقتصادی سروے پیش کر دیا تھا۔ سروے میں معاشی ترقی کی شرح نمو 3.7% رہی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یو ٹرن، ایران پر طے شدہ حملے روک دیے۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ ہونے والی بات چیت اعلیٰ ترین سطح تک پہنچ چکی ہے، منظوری دی جا چکی ہے۔ بات چیت کے نکات فائنل ہونے پر ایران پر ہونے والے حملے منسوخ کر رہا ہوں۔ معاہدے کے نکات اور تفصیلات پر تمام فریقین اب متفق ہو چکے ہیں۔ پاکستان، سعودی عرب سمیت دیگر فریقین اس کا حصہ ہیں۔ حتمی معاہدے پر دستخط تک بحری ناکہ بندی مکمل طور پر برقرار رہے گی۔ ایران کے ساتھ معاہدے پر دستخط کے وقت اور مقام کا اعلان جلد کیا جائے گا۔ اس سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ امریکہ آج رات ایران پر بہت سخت حملہ کرے گا۔ ابھی تک ایران کے ساتھ کسی بھی معاہدے کا ابتدائی ڈرافٹ تیار نہیں ہوا۔ ایرانی خبر ایجنسی فارس نیوز کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ کی بات میں کوئی صداقت نہیں۔ ایران کی جانب سے ممکنہ معاہدے کے حوالے سے تاحال کوئی باضابطہ تصدیق سامنے نہیں آئی۔ ایرانی دارالحکومت میں اب تک کسی ممکنہ معاہدے کی سرکاری تصدیق نہیں کی گئی۔ کسی معاہدے کے بارے میں کوئی باضابطہ بیان یا اعلان جاری نہیں ہوا۔ ایران معاہدے کے نکات کا جائزہ لے رہا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کے مطابق ممکنہ معاہدے پر کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ پاکستان اور قطر ثالثی کے عمل میں فعال کردار ادا کر رہے ہیں۔ ایران اپنی ریڈ لائنز پر قائم ہے۔ جب حکام کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے تو حکومت باضابطہ اعلان کرے گی۔ جب تک فریقین حتمی اتفاق رائے تک نہیں پہنچتے معاہدے کو حتمی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ امریکہ کی حالیہ کارروائیاں اور اقدامات نے سفارتی عمل پر اثر ڈالا۔ قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ صدر ٹرمپ نے تصدیق کی کہ طے پانے والی مفاہمتوں کو تمام متعلقہ فریقوں کی منظوری حاصل ہے۔ امریکی صدر کا اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو سے بھی رابطہ۔ امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت سے متعلق گفتگو۔ امریکی صدر نے ایران کے ساتھ زیر غور مفاہمتی یادداشت اور مذاکراتی عمل پر تبادلہ خیال کیا۔ قطر کا مذاکراتی وفد ایران سے واپس دوحہ پہنچ گیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق قطر کے وفد نے تہران میں متعدد رہنماؤں سے ملاقاتیں کی۔ امریکہ ایران جنگ کے بعد UAE اور ایران کے حکام کی بھی پہلی ملاقات ہوئی۔ ایرانی اور اماراتی حکام کی ملاقات رواں ہفتے ہوئی ہے۔ دونوں ممالک کے سیکیورٹی حکام نے براہ راست ملاقات کی ہے۔ دونوں فریق زیادہ پرسکون اور متوازن تعلقات کی اہمیت کو تسلیم کر رہے ہیں۔
امریکی فورسز کا ابنا ہرمز میں 2 ایرانی ڈرونز تباہ کرنے کا دعویٰ۔ امریکی فوج کے مطابق بظاہر ایران تجارتی جہازوں کو نشانہ بنانا چاہتا تھا۔ ابنا ہرمز عام رفت کے لیے کھلا ہوا ہے، جہازوں کے لیے محفوظ گزرگاہیں قائم کی ہیں۔ ایرانی فوج نے کہا کہ بندر عباس کے قریب خلاف ورزی کرنے والے ٹینکر کو ابنا ہرمز میں داخل ہونے سے روکا ہے۔ ابنا ہرمز سے گزرنے کے لیے پیشگی اجازت اور رابطہ ضروری ہے۔ وفاقی بجٹ سے پہلے 4 نئے پارلیمانی سیکرٹری مقرر۔ وزیراعظم نے 4 ارکان قومی اسمبلی کو پارلیمانی سیکرٹری مقرر کرنے کی منظوری دی۔ وزیراعظم کی منظوری کے بعد وزارت پارلیمانی امور نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ محمد نعمان پارلیمانی سیکرٹری برائے منصوبہ بندی، ترقی اور خصوصی اقدامات مقرر۔ نوٹیفکیشن کے مطابق دانیال احمد کو پارلیمانی سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ مقرر کرنے کی منظوری۔ شائستہ خان پارلیمانی سیکرٹری برائے نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ مقرر۔ اختر بی بی پارلیمانی سیکرٹری برائے بورڈ آف انویسٹمنٹ مقرر۔ وزارت پارلیمانی امور نے پارلیمانی سیکرٹری مقرر کرنے کا نوٹیفکیشن متعلقہ محکموں کو بھجوا دیا۔ ترک آرمی چیف جنرل متین توکل کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات۔ باہمی پیشہ ورانہ دلچسپی کے امور اور 2 طرفہ دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے 2 طرفہ تاریخی، ثقافتی اور تصویراتی تعلقات پر روشنی ڈالی اور ترکیہ کے ساتھ دفاعی شراکت داری کو سراہا۔ ترک آرمی چیف کا علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستانی مسلح افواج کی خدمات کا اعتراف۔ پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ ترک آرمی چیف جنرل متین توکل کی ایئر چیف اور نیول چیف سے بھی ملاقاتیں۔ 2 طرفہ فوجی تعاون پر بات چیت کی گئی۔ GHQ پہنچنے پر معزز مہمان کو پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ سابق وزیراعظم قائد نون لیگ میاں محمد نواز شریف کا سعودی عرب کا نجی دورہ۔ سابق وزیراعظم میاں نواز شریف نے عمرہ ادا کیا۔ سابق وزیراعظم نواز شریف روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری بھی دیں گے۔ سابق وزیراعظم قائد نون لیگ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز جمعہ ادا کریں گے۔ میاں نواز شریف جنیوا سے جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچے۔ پاکستان کے سفیر احمد فاروق، قونصل جنرل اور لیگی عہدیداروں نے نواز شریف کا استقبال کیا۔ عوامی حقوق کی آڑ میں اشتعال انگیزی، بدامنی اور تشدد ایجنڈا آشکار ہو گیا۔ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے سرغنہ امان کے ساتھیوں کے ہمراہ ممنوعہ اسلحے کی تصویر سامنے آ گئی۔ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے مسلح جتھوں کی تصاویر پہلے بھی منظر عام پر آ چکی۔ حالیہ واقعات کے پس پردہ منظم منصوبہ بندی کے تاثر کو مزید تقویت دیتی ہے۔ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا عوامی حقوق کا مطالبہ محض ایک دکھاوا، اصل مقصد شروع سے ہی اشتعال انگیزی اور عدم استحکام کا فروغ تھا۔ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی احتجاجی کال مسترد۔ آزاد کشمیر میں معمولات زندگی رواں دواں۔ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں تعلیمی، کاروباری اور سماجی سرگرمیاں معمول کے مطابق جاری۔ کاروباری مراکز اور بازار معمول کے مطابق کھلے ہیں۔ ٹریفک کی آمد و رفت بھی مکمل بحال۔ دیگر اضلاع کی طرح کوٹلی میں بھی حالات معمول کے مطابق رواں دواں۔ ہڑتال کی ناکامی کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی اور اس کے سرپرست بھارت کو واضح پیغام۔ بھارتی ریاست منی پور میں کشیدگی کی نئی لہر۔ مودی سرکار حالات پر قابو پانے میں ناکام۔ منی پور میں فسادات روزانہ ایک نیا اور خطرناک رخ اختیار کرنے لگے۔ انڈیا نیوز نیٹ ورک منی پور میں عام شہریوں کے قتل عام کے واقعات کو سامنے لے آیا۔ منی پور میں ایک ماہ قبل مسلح گروہ کے ہاتھوں اغوا ہونے والا ناگا قبیلے سے تعلق رکھنے والے 6 افراد کی لاشیں مل گئیں۔ لاشیں ملنے کے واقعے کے بعد منی پور میں نسلی فسادات میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اور افغان بیٹیوں پر طالبان رجیم کا ظلم۔ انٹرنیٹ تحریک بنی عوام کی نئی امید۔ ہرات کی سڑکوں پر ہونے والے مظاہروں کو روکنے کی کوشش آن لائن تحریک کی صورت میں سامنے آ گئی۔
معصوم بچیوں کی گرفتاری طالبان رجیم کی طاقت نہیں، ان کے خوف کی واضح نشانی۔ افغان جریدے کے مطابق افغان خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے شہریوں نے ایک زبردست آن لائن احتجاجی تحریک کا آغاز کر دیا۔ بزدل افغان طالبان نے لباس کا بہانہ بنا کر درجنوں معصوم خواتین کو قید خانے بھیج دیا۔